بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا باب چل رہا تھا باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، فجر کے بعد نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور سورج بلند ہو جائے۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے کئی حدیثیں پڑھی تھیں اور ان کا ترجمہ کیا تھا اور مسائل بیان کیے تھے۔ ابھی اس میں بہت سے نکتے رہ گئے ہیں۔ حل اللغات، مشکل الفاظ کا حل۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے شہید عندی، مجھے بتایا، مردیون قابل اعتبار بھروسے مند لوگ، بعد الصبح فجر کے بعد، حتی تشرق آفتاب کا طلوع ہونا، چمکنا، لا تحروا قصد نہ کرو۔ جو آدمی قصدن بیٹھ کر سورج نکلنے یا ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے یہ ممانعت آئی ہے، پر اگر کسی سے اتفاقاً تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہمارے حنفی بھائی روزانہ فجر اور عصر میں کافی تاخیر کرتے ہیں، ان کا یہ موقف سنت کے خلاف ہے۔ یفضی بفرجہ الی الصلاۃ، اس کا معنی ہے شرمگاہ کا آسمان کی طرف کھلا رہنا۔ اس طرح سے وہ لنگی پہنے ہوئے کی سامنے سلی ہوئی نہیں ہے اور وہ بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی شرمگاہ کھلی رہتی ہے۔ اشتمال سما، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چادر کو اس طرح سختی سے بدن پر لپیٹ لیا جائے کہ رفع یدین، رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہو جائے اور ہاتھ نہ نکل سکے۔ حبوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اکڑوں بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنوں پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ کر باندھ لے، سرین زمین پر رکھے اور شرمگاہ پر صرف ایک بنا سلا ہوا تہبند ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو، تو دائیں اور بائیں سے شرمگاہ پر پردہ تو ہوگا لیکن اوپر سے کھلا ہوا ہوگا، اس لیے حبوا مارنے سے منع کیا گیا، گوٹ کرنے سے منع کیا گیا۔ منابضہ، یہ زمانے جاہلیت کی ایک بیع کا نام ہے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ مشتری کپڑے کو الٹ پلٹ کر نہیں دیکھتا، بائع اور مشتری دونوں بات کرتے رہتے ہیں، اتنے میں بائع کپڑے کا تھان اٹھا کر مشتری کی طرف پھینک دیتا ہے اور بیع واجب ہو جاتی تھی۔ ملامسہ، اس میں مشتری یعنی خریدنے والا کپڑے کے تھان کو الٹ پلٹ کر نہیں دیکھتا، بس مشتری یا بائع جس تھان پر ہاتھ رکھ دے اس کی بیع واجب ہو گئی اور مشتری اس کو لے لیتا۔ یہ دونوں حرام ہیں کیونکہ اس میں غرر ہے اور دھوکہ ہے۔ غرر، اس کا معنی ہوتا ہے ما کان لہ ظاہر یغر المشتری، جس کا ظاہر ایسا ہے جو خریدار کو فریب اور دھوکے میں ڈالتا ہے، اور غرر دھوکے ہی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارا جو آج کا نیا باب ہے وہ یہ ہے باب لا یتحری الصلاۃ قبل غروب الشمس، کوئی آدمی نماز کے لیے قصدن سورج ڈوبنے کا انتظار نہ کرے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کا قصد نہ کرے، بیٹھ کر کے انتظار نہ کرے
جب سورج ڈوبنے لگے تب لپک کر نماز پڑھے یا سورج نکلنے لگے تب لپک کر کے نماز پڑھنے لگے؟ عن ابن شہاب قال اخبرنی عطاء بن یزید الجندعی انه سمع ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ عن معاویہ قال انکم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیها وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی الرکعتین بعد العصر۔ تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے تو اس سے منع کیا ہے، یعنی عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں سے منع کیا ہے، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد چھوٹے ہوئے فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، جیسے فجر سے پہلے عشاء چھوٹی ہوئی ہے، عشاء سے پہلے کی مغرب چھوٹی ہوئی ہے، یا کئی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور آدمی فجر کے وقت پہنچا، اس نے فجر کی نماز پڑھی یا یہ ساری نمازیں باقی ہیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے تو فجر کے بعد اس کی ادائیگی جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن فہد کو فجر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے ان سے کہا کہ قیس یہ 2 رکعتیں کیسی ہیں؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے فجر کی سنت نہیں پڑھی تھی تو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ عبد القیس کا وقت آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ظہر کی آخری 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکے تھے تو ان کو پڑھا اور اس کو پھر برقرار بھی رکھا۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی نیک کام شروع کر دیتے تو اس پر مواظبت اور ہمیشگی برتتے تھے۔ عصر کے بعد سببی نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے جنازہ کی نماز ہے، طواف کی 2 رکعتیں ہیں، کسوف وغیرہ ہے تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر رواہ عمر وابن عمر وابو سعید وابو ہریرہ۔ یہ مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ صرف عصر اور فجر کے بعد نفلی نماز مکروہ ہے۔ یہ روایت ابن عمر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصلی کما رأیت اصحابی یصلون، میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں جیسے میں اپنے صحابہ اور احباب کو دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں۔ میں کسی کو دن اور رات میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، جتنا چاہیں پڑھیں، ہاں اتنا ہے کہ سورج نکلتے وقت نکلنے اور ڈوبنے کا قصد نہ کریں اور اس کا ارادہ نہ کریں۔ باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها، عصر کے بعد فوت شدہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ قریب ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
असर के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी। आपने बताया कि अब्दुल कैस की वफ्द ने जोहर की बाद की 2 रकातों से हमको मसरूफ कर दिया था और हमको मशगूल कर दिया था। ये रिवायत हजरत आयशा की है। वो कहती हैं कि वल्लज़ी ज़हब बिही, उस जात की कसम जो रसूल को ले गया, मा तरकहुमा हत्ता लक़ियल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रकातों को नहीं छोड़ा यहाँ तक कि आपकी वफात हो गई और आप अल्लाह ताला से नहीं मिले, यहाँ तक कि नमाज में खड़ा होना आपके लिए मुश्किल हो गया, आपका जिस्म भारी हो गया था और अक्सर आप अपनी नमाजें बैठकर पढ़ते थे, यानी फजर के बाद की 2 रकातें। तानी अर्रकातैन बादल असर, असर फजर नहीं, असर के बाद की 2 रकातें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे और मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, इस खौफ से कि उम्मत के लिए बाइस मशक्कत ना हो जाए। आप उम्मत की तरफ से तखफीफ करना चाहते थे और उम्मत को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी रिवायत है, उन्होंने कहा था मेरी बहन के बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकातें कभी नहीं छोड़ी हैं। मेरे पास जब भी आते थे तो आप उसे पढ़ा करते थे। हजरत आयशा की तीसरी रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकातें नहीं छोड़ते थे, न सिर्री तौर पर और न एलानिया तौर पर, न छुपे तौर पर और न ही एलानिया तौर पर आप उसे जरूर पढ़ते थे। फजर से पहले की 2 रकत और असर के बाद की 2 रकत। अबू इसहाक बयान करते हैं, कहते हैं मैंने असवद और मसरूक को देखा, दोनों ने गवाही दी कि हजरत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मेरे पास आते थे तो 2 रकत पढ़ते थे। यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, बस अब्दुल कैस का वफ्द आ गया था और ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे थे। बातों बातों में ये 2 रकत आपने नहीं पढ़ी थी, बाद में आपने उसको पढ़ा। और दूसरा मसला ये है कि सबब वाली नमाजें असर के बाद ममनुआ औकात में पढ़ी जा सकती हैं। बाबू तबकीर बिस्सलाति फी यौमिन गईम, बदली वाले दिन में सवेरे नमाज पढ़ना। सवेरे नमाज पढ़ने का मतलब यह है अव्वले वक्त में नमाज पढ़ना, ऐसा नहीं है कि वक्त से पहले ही उसको पढ़ लिया जाए। अनबी क़िलाबा अन्नबा अबल मली हदसहु क़ाल कुन्ना मा बुरैदा फी यौमिन दी गैम, कहते हैं हम लोग बुरैदा के साथ एक बदली वाले दिन में थे। उन्होंने कहा नमाज पढ़ने में जल्दी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका अमल बर्बाद हो गया और उसका अमल ज़ाय हो गया। यहाँ पर जो बात कही गई है तबकीर की, उसका मतलब है अल मुबादरा इला सलाति फी अव्वलिल वक्त, अव्वले वक्त में नमाज पढ़ने के लिए सबकत करना। व असल तबकीर फेल शै बुकरा, तबकीर की असल यह है कि किसी चीज को जल्दी से करना, और बुकरा अव्वले नहार को कहते हैं, यानी सुबह को कहते हैं। ये बकिरो बिस्सलात, किसी काम को दिन के अव्वले हिस्से में करना। इस हदीस की दूसरी सनद में बकिरो बिस्सलाति फी यौमिल गैम आया है, यानी बदली के दिन नमाज में उजलत करना और जल्दी करना। इमाम बुखारी ने इस सनद की तरफ बाब में इशारा किया है। बाबुल अज़ान इबादत सहाबिल वक्ती, नमाज का वक्त
गुजर जाने और चले जाने के बाद अजान देकर के कज़ा करना और नमाज पढ़ना। अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा नबी है क़ाल सिरना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन। अबू क़तादा बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रात सफर में थे। कौम के बाज़ लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल थोड़ा सा उतर करके सो लें तो अच्छा होगा। आपने कहा, मुझे इस बात का डर है कि तुम नमाज से सो न जाओ। हजरत बिलाल ने कहा, अना उक़िज़ुकुम, मैं आप लोगों को जगाऊंगा। लोग लेट गए और सो गए। हजरत बिलाल ने अपने कजावे पर पीठ टिका ली और बैठ गए। इनकी भी आंखें गालिब आ गईं, ये भी सो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और सूरज निकल रहा था। आपने कहा, बिलाल तुमने जो कहा था वो क्या हुआ? बिलाल ने कहा, ऐसी नींद तो मुझे कभी आई ही नहीं थी। रसूल अकरम ने कहा, अल्लाह ने जब चाहा तुम्हारी रूह को कब्ज कर लिया और जब चाहा तुम्हारी रूह को पलटा दिया। बिलाल खड़े हो और अजान कहो। उन्होंने अजान कही। लोगों ने वुजू किया। जब सूरज बुलंद हो गया और खूब रोशन हो गया, इब्याज़त खूब रोशन हो गया, आप खड़े हुए और खड़े होकर के फिर नमाज पढ़ाई। या बिलालु कुम फअसिन, यही महल्ले शाहिद है और इसी से इस्तिदलाल किया गया है कि वक्त निकलने के बाद भी आदमी उस नमाज के लिए अजान दे करके नमाज पढ़ सकता है। दिन निकलने के बाद आपने अजान देने का हुक्म दिया था। ये वाकया ग़ज़वे खैबर से वापसी के मौका पर पेश आया था। इमाम अहमद बिन हम्बल, अबू सऊर, इब्नुल मुंदिर और मुहद्दिसीन का यही कौल है कि फायता नमाज के लिए अजान दी जाएगी और इमाम शाफई का भी यही एक कौल है। इमाम मालिक, औज़ाई और इमाम शाफई का कौल जदीद ये है कि फायता नमाज के लिए अजान नहीं दी जाएगी। राजे बात यह है कि अजान दी जाएगी। बाप की हदीस से ये बात साबित होती है, लेकिन अजान देना जरूरी नहीं है। फवाइद व फ़िक़हियत, वक्त गुजरने के बाद अजान दी जा सकती है। फायता नमाज जमात बनाकर पढ़ सकते हैं। मातहत अफराद अपने अकाबिर से ऐसा सवाल कर सकते हैं जिसका ताल्लुक उनकी दुनियावी मसलहत से हो। खादिम चौकीदारी कर सकता है। खादिम से अगर गलती हो जाए तो उसकी बाज़पुर्स की जा सकती है। सच्चाई सामने आने के बाद उज़्र कबूल कर लेना चाहिए। इमामुल मुस्लिमीन खुद लश्कर में और महाज पर जा सकता है और जाना चाहिए। इसमें तकदीर के मुनकिरीन का रद्द है और इस बात का बयान है कि कायनात में बिना तकदीर के कुछ नहीं होता। सारी चीजें मुकद्दर हैं और मुसय्यर हैं, अल्लाह के हुक्म से और उसकी मशीयत से चलती हैं और अल्लाह ने इसके लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। रूह का कब्ज होना दो तरह से होता है। जाहिर और बातिन दोनों तरह से रूह निकाल ली जाए और ये मौत है। जाहिर और बातिन दोनों तरह से अगर किसी की रूह निकाल ली गई तो फिर वो मर गया, उसकी मौत हो गई। दूसरी शक्ल ये है कि सिर्फ जाहिर में जुदा हो, बातिन में जुदा ना हो, तो ये नींद है। इसलिए कबज़ा अरवाहकुम कहने से मौत लाजिम नहीं आती, यानी तुम्हारी रूह कब्ज कर लिया तो इससे मौत लाजिम नहीं आती है। और इसके बाद में
من صلی من نسیا صلاۃ من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت، وقت کے چلے جانے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خندق کے دن سورج ڈوبنے کے بعد آئے، کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ رسول اکرم سے کہا، اللہ کے رسول، میں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکا تھا، یہاں تک کہ سورج قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تو پڑھی ہی نہیں۔ ہم بتہان گئے، بتہان مدینہ میں ایک وادی ہے، نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی سورج ڈوبنے کے بعد، پھر اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد میں اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے، یہ جنگ شوال سن 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ چھوٹی ہوئی نمازوں کو جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، اور حدیث کی دوسری سند میں یہ لفظ آیا ہے فصلى بنا العصر، اس سے جماعت کا ثبوت ملتا ہے۔ فتوضأ للصلاة، نماز کے لیے وضو کیا، وتوضأنا لها، ہم نے نماز کے لیے وضو کیا، فصلى بنا العصر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ یہ جماعت، اس سے جماعت کا ثبوت ملتا ہے۔ فائتہ نمازوں میں ترتیب۔ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں پڑھی تھیں، عصر اور مغرب۔ عصر کو پہلے پڑھا اور مغرب کو اس کے بعد۔ اس سے معلوم ہوا کہ فائتہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، اکثر علماء کا یہی کہنا ہے۔ امام شافعی ترتیب کو واجب نہیں مانتے۔ فائتہ پڑھیں گے یا حاضرہ؟ آدمی کہیں سے آیا اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہے، اس کی کئی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ اگر حاضرہ نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ فائتہ پڑھنے لگے تو وقتی نماز چھوٹ جائے گی۔ وقتی نماز کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حاضرہ ہے، جو ابھی پڑھنی ہے، جو کھڑی ہونے جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ پہلے چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھیں گے، اس کے بعد وقتی نماز پڑھیں گے۔ امام شافعی اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ پہلے وقتی نماز پڑھیں گے، حاضرہ پڑھیں گے، اس کے بعد قضا کریں گے۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب قضا نمازیں زیادہ نہ ہوں، مثلا 1 دن کی ہوں یا اس سے کم، ان کو قلیل کہا جائے گا۔ اگر زیادہ ہوں، مثلا 1 دن سے زیادہ، تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے وقتی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قضا کریں گے۔ حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ما کدت اصلی العصر، کادا افعال مقاربہ میں سے ہے۔ یہ جب مثبت ہوگا تو معنی منفی ہوگا، اس پر ترکیز کی جائے اور توجہ دی جائے۔ کادا افعال مقاربہ میں سے ہے، یہ جب مثبت ہوگا تو معنی نفی کا ہوگا، اور جب منفی ہوگا تو اس بات کا معنی دے گا۔ حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ باب من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها ولا یعید الا تلک الصلاة، اگر کوئی آدمی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے اور صرف اسی نماز کو لوٹائے گا۔
وقال ابراہیم من ترک صلاۃ واحدہ 20 سنۃ لم يعید الا تلک الصلاۃ الواحدہ۔ ابراہیم بن یزید نخعی کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے 20 سال تک ایک نماز چھوڑ دی پھر اسے یاد آیا تو وہ صرف اسی نماز کا اعادہ کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نماز کو 2 بار پڑھے، ایک بار یاد آنے پر اور دوسرے دن اس کے مقررہ وقت پر۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز بھول گیا اور اس کے بعد بہت ساری نمازیں ان کے وقت پر پڑھی، اس کے بعد یاد آیا کہ اس نے ایک نماز چھوڑ دی تھی، تو اب وہ صرف اسی بھولی ہوئی نماز کی قضا کرے گا اور جو نمازیں درمیان میں پڑھی ہیں ان کو نہیں دہرائے گا۔ باب کا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترتیب کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن قوت ادلہ کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی اور قضا نمازوں میں ترتیب واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، اسے پڑھ لے جب یاد آئے۔ معلوم ہوا کہ جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لے گا، وہی اس کا وقت ہے، اور صرف اسی کو پڑھے گا، نہ کہ درمیان کی دوسری نمازوں کو۔ خلاصہ کلام، فوت شدہ نمازوں کی قضائی میں ترتیب ضروری ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو دن ڈوبنے کے بعد آپ نے پہلے عصر پڑھی تھی، اس کے بعد مغرب۔ اس میں اختلاف ہے اور یہ باب بار بار آ رہا ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے اور ترتیب سے اسے پڑھنا چاہیے۔ باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى، فوت شدہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خندق کے دن عمر بن خطاب کفار کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا کہ میں نے اس وقت عصر کی نماز پڑھی کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم بوتہان گئے، سورج ڈوبنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی۔ باب ما یکرہ من الثمر بعد العشاء، تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو فوائد ہیں، چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں اسی لیے کہا گیا ہے الاولی فالاولی، چھوٹی ہوئی فوت شدہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا اور ترتیب سے انہیں ادا کرنا۔ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت اور گپ شپ منع ہے۔ یہ جو روایت ہے ابو المنہال کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا، ان سے میرے والد نے کہا کہ آپ بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا دوپہر کی نماز جسے تم اولا پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر جاتا مدینہ کے دور دراز علاقے میں اور سورج میں تیزی رہتی تھی۔ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا میں بھول گیا، اور یہ بھی کہا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا آپ اچھا سمجھتے تھے، مستحب قرار دیتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پلٹتے
اور آدمی اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا۔ آپ فجر میں 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ عشاء کے بعد جلد سو جانا چاہیے تاکہ نیند پوری ہو جائے اور آرام کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی پچھلے پہر اٹھ جائے۔ جو لوگ شب خیز ہیں، تہجد گزار ہیں، تو اس سے ان کو کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا موقع مل جائے گا۔ آرام کے ساتھ وہ وضو کریں گے اور اس کے بعد میں تہجد پڑھیں گے۔ تہجد پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا کرنے کے بعد میں کچھ قرآن پڑھیں، یا کہ جو لوگ پڑھاتے ہیں اور معلم ہیں وہ اپنی کتابوں کا مراجعہ کریں، مطالعہ کریں، یا مضمون لکھیں یا مسودوں کا مراجعہ کریں۔ ٹی وی، وی سی آر اور دیگر لغویات اور فضولیات کے چکر میں نہ پڑیں۔ آج ہماری قوم اور دنیا اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے اور بہت دیر تک جاگتے ہیں، شہروں میں گڑے رہتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور فضولیات میں پڑھ کر کے بہت دیر تک ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وقت جلاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء، عشاء کے بعد فقہ، خیر اور دین کی باتیں کرنا جائز ہے۔ یہ روایت ہے کہ قال حدثنا قرۃ بن خالد، قرہ بن خالد نے ہم سے بیان کیا، ابو علی حنفی کہتے ہیں، قال انتظرنا الحسن وراس علینا، ہم نے حسن کا انتظار کیا۔ یہ حسن سے مراد حسن بن ابی الحسن البصری ہیں۔ وراس علینا، انہوں نے باہر نکلنے میں تاخیر کی یہاں تک کہ ان کے اٹھنے کا وقت قریب آ گیا۔ اصل میں اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری یہ درس دیا کرتے تھے، تو اس درس کا وقت نکل گیا۔ یہ ہے کہ کسی سے بات کر رہے تھے اور درس کا وقت نکل گیا۔ پھر وہ آئے اور کہا دعانا جیراننا ہؤلائی، میں کیا کروں، ہمارے ان پڑوسیوں نے ہمیں بلا لیا۔ ثم قال انس، تو اب یہ آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب آ گئے ہیں اور درس تو ہو جانا چاہیے، تھوڑی سی بات ہم ان لوگوں کو بتا دیں۔ تب انہوں نے کہا کہ انس نے کہا کہ ایک رات ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، نظرنا بیمانا انتظرنا، ہم نے انتظار کیا یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، آپ آئے، ہمیں نماز پڑھائی۔ یہاں ہے صلی لنا اور صلی بینا، دونوں آتا ہے ایک ہی معنی میں، ہم کو نماز پڑھائی۔ پھر خطبہ دیا اور کہا سنو، لوگوں نے نماز پڑھی اور وہ سو گئے۔ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَنْ تَزَرْتُمُ الصَّلَاةَ، جب سے تم نماز کا انتظار کر رہے ہو تب سے تم نمازی میں ہو ثواب کے اعتبار سے۔ قال الحسن وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَنْ تَزَرُوا الْخَيْرِ، حسن بصری کہتے ہیں کہ لوگ جب تک خیر کا انتظار کرتے ہیں تو خیر ہی میں ہوتے ہیں۔ دوسری روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا تم اپنی یہ رات دیکھ رہے ہو، آج روئے زمین پر جو لوگ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی۔
اور لوگ کہنے لگے، اس کی مختلف تعبیر کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھے کہ 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا لا یبقا، نہیں باقی رہے گا وہ آدمی جو آج روئے زمین پر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ صدی ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری روزانہ عشاء کے بعد دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ایک دن پڑوسیوں کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور درس کا وقت گزر گیا، تو لوگوں کے اطمینان کے لیے حضرت انس والی حدیث بیان کرتی۔ عشاء کے بعد حسب حاجت اور ضرورت کم یا زیادہ دین کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ جس طرح سے یو پی وغیرہ میں یا ممکن ہے بہار میں بھی ویسا ہوتا ہو، عشاء کے بعد ان کا دینی پروگرام اور جلسہ شروع ہوتا ہے، اور جب مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تب تقریر ختم ہوتی ہے۔ تو اس تقریر سے فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ان جلسوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں ان جلسوں میں شریک ہوا ہوں، میں نے ان میں تقریر کی ہے، میں نے لوگوں سے کہا بھی کہ صرف 2 بجے تک پروگرام رکھو۔ وہ مختلف قسم کی مجبوریاں بیان کرتے ہیں، پر شریعت کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ شریعت جتنا کہے ہمیں اتنا ہی عمل کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہیں لوگ رات بھر تقریریں سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، کئی بار شرم محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن طریقہ تو اچھا نہیں ہے۔ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طبقہ کے ختم ہونے کی بات کہی تھی۔ سن 10 ہجری میں آپ نے بات کہی تھی، اور ٹھیک 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ کا انتقال ہوا۔ آدمی عشاء کے بعد اپنے مہمانوں سے بات کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، اپنے بچوں سے بات کر سکتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور کہنی چاہیے کہ جو طلبہ پڑھائی کرتے ہیں، خاص طور سے امتحان کے زمانے میں، تو ان کو زیادہ نہیں جاگنا چاہیے، 1 گھنٹہ پڑھ کر کے سو جانا چاہیے، کیونکہ اگر رات بھر پڑھے تو دن میں ان کا دماغ بھی صحیح نہیں رہے گا، نیند کا غلبہ رہے گا۔ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ وہ صبح کو نہ اٹھ سکے اور پڑا رہ جائے۔ ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ وہ سوئے ہی رہ گئے۔ ایک صاحب کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میرے کمرے کے بغل میں رہتے تھے۔ میں امتحان دے کر کے آیا تو پڑھے سو رہے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ مارا اور کہا کیا ہوا، تم کتنے پہلے آ گئے؟ کہا کیا ہوا، پیپر ہو گیا، صبح ہو گئی، وہ امتحان دینے گئے ہی نہیں تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں رات بھر پڑھا لیکن دیکھو پیپر غلط ہو گیا، پوری رات پڑھا اور میرا نمبر نہیں آیا۔ دیکھیے، پورا سال پڑھنا چاہیے، اس رات سو جانا چاہیے۔ بچے الٹا کرتے ہیں، پورا سال سوتے ہیں، اس رات کو جاگتے ہیں، ان کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روایت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی ہے کہ ان اصحاب الصفہ كانوا اناسا فقراء، صفہ والے سب فقیر لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو تو وہ تیسرا آدمی یہاں سے لے جائے، ایک یہاں سے بھی لے لے، اور اگر 4 آدمی کا کھانا ہے تو یہاں سے 5واں یا 6واں آدمی بھی لے لے۔ ابو بکر 3 لوگوں کو لے کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو لے کر گئے۔ کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ میں تھا گھر میں،
میرے والد تھے، میری والدہ تھیں، اور راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بیوی بھی تھی۔ ہمارے اور ابو بکر کے گھر میں صرف ایک خادم تھا۔ ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کا کھانا کھایا، پھر وہیں ٹھہرے رہے، اور عشاء کی نماز پھر پڑھی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے اپنے گھر پلٹ گئے اور وہاں دیر تک ٹھہرے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا کھایا۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد ابو بکر آئے۔ اللہ نے جتنا چاہا کہ وہ وہاں ٹھہرے رہیں۔ ان کی بیوی ام رومان نے کہا تمہارے مہمانوں سے تم کو کس نے روک لیا؟ کہاں رہ گئے تھے؟ ابو بکر نے کہا اوما شیتیہم، تم نے ان کو کھانا کھلایا نہیں؟ ام رومان نے کہا ابو، ان لوگوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ آؤ۔ کھانا پیش کیا گیا تھا پر وہ نہیں مانے اور نہیں کھائے۔ قال فذهبت انا فاختبأت، عبد الرحمن کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا اور گھر میں چھپ گیا۔ ابو بکر نے کہا او پاجی، فجدع وسب، اور ان کو برا بھلا کہا، اور پھر کہا کھاؤ خوشگوار نہ ہو، کھاؤ خوشگوار نہ ہو۔ فقال، اور کہا واللہ لا اطعمہ ابدا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کی قسم اسے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی قسم ہم لقمہ اٹھاتے تھے تو نیچے سے بڑھتا تھا، وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا، اور ایسے ہی لوگوں نے کھایا اور آسودہ ہو گئے، اور یہ کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ ابو بکر نے دیکھا کھانے کو تو یہ ویسے ہی تھا بلکہ اس سے زیادہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بنی فراس والی یہ کیا ہے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم لوگوں نے جتنا کھانا رکھا تھا اتنا ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تو پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ فاکل منہا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کھایا اور کہا یہ جو میں نے قسم کھا لی تھی کہ نہیں کھاؤں گا وہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک لقمہ کھایا اور اس کھانے کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ رات بھر وہیں پر یہ کھانا رہا۔ ہمارے اور ایک قوم کے درمیان معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت ختم ہو گئی تھی، اور وہ لوگ مدینہ آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان میں سے 12 آدمیوں کو الگ کیا، ہر آدمی کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ سارے لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور کسی کو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس باب میں مباح اور جائز باتوں کا کرنا ہے۔ مباح باتیں، جائز باتیں، دینی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لمبی حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنی بیوی ام رومان سے عشاء کے بعد بات کی، یہی محل شاہد ہے۔ کلو لا ہنیئا، کھاؤ یہ تم کو خوشگوار نہ ہو، اس کا اصلی معنی یہاں مقصود نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی الفاظ ہیں عربی میں جو بولے جاتے ہیں، ظاہری معنی مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی یہ کرامت ہے کہ ان کے گھر کھانا بڑھ گیا۔ اولیاء کی تعظیم و تکریم کے لیے اللہ خلاف عادت چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں معجزہ کی، کرامت کی اور سحر کی۔
मुजेजा, करामत और सेहर में फर्क क्या होता है? मुजेजा, जीम पर कसरा आएगा। मुअजिज, शैउन युजिज, वो चीज जो आजिज कर दे, आजिज करने वाली हो, उसे मुजेजा कहेंगे, मुजजा नहीं कहेंगे। ये अंबिया से खर्क़े आदत और खिलाफ फितरत सादिर होती हैं। अंबिया से इस तरह की चीजें जाहिर होती हैं, इसमें तहद्दी और चैलेंज होता है। इसको ये इबारत फिर से देखिए, मुजेजा ये अंबिया से खर्क़े आदत और खिलाफ फितरत सादिर होता है, इसमें तहद्दी और चैलेंज होता है। करामत ये भी खर्क़े आदत और खिलाफ फितरत चीज है, इसमें किसी अमल का दखल नहीं होता, इसका सुदूर और ज़ुहूर इत्तेफाकन होता है। करामत अंबिया और औलिया दोनों से सादिर होती है। मुजेजा और करामत में फर्क यह है कि मुजेजा में तहद्दी और चैलेंज होता है और करामत में किसी तरह का चैलेंज नहीं होता। यानी किसी भी वली या नेक आदमी के अंदर अख्तियार नहीं होता है कि वो चैलेंज करके और कोई करामत दिखा दे, खिलाफ आदत और खर्क़े फितरत कोई चीज सादिर हो जाए या लोग देख लें। सहर, जादू में भी खर्क़े आदत और खिलाफ फितरत उमूर सादिर होते हैं, लेकिन इनका सुदूर फासिक और फाजिर लोगों से होता है और इसमें कुछ अमल भी करना पड़ता है, इसके बाद इनका सुदूर होता है। मुजेजा में कुछ नहीं करना पड़ता, करामत में कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन सहर में करना पड़ता है। कोई अमल होता है खास किस्म का जिसे करना पड़ता है। ये जो बहस है फतहुल बारी की है, हदीस नंबर 5763 और शरहुल बुखारी शेख इब्न उथैमीन। फवायद, इशा के बाद बीवी, बच्चों और मेहमानों से बात कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। दूसरों के लिए आदमी सदका का मुतालबा कर सकता है। खाने पर अफराद की ज्यादती बरकत का सबब है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा में सबसे ज्यादा सखी थे। बच्चों की गलती पर उनको लाजमी तौर पर तंबीह करनी चाहिए और खामोश न रहें। काम करने के लिए खादिम रखा जा सकता है। मेहमान के साथ मेजबान को खाने में शरीक होना बेहतर है। हजरत अबू बकर ने खाना खाया था। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।